السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں ہم نے انسان کے کسی بھی کام کرنے کی وجوہات میں سے 2 وجوہات پر بات کی تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہو، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب بھی انسان کوئی کام کرے تو اس کے پیچھے لوگوں سے داد وصول کرنا اور خواہش نفس ہو۔ اگر ہم دوسری وجہ پر بات کرتے ہیں تو انسان کو اکثر مایوسی کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ کا تجربہ ہوگا کہ انسان کبھی بھی کسی دوسرے انسان سے اتنی آسانی سے خوش نہیں ہوتے، اور اگر کبھی خوش ہو بھی جائیں تو ذرا سی غلطی پر آپ سے پھر ناراض ہو جائیں گے اور سارے گلے شکوے آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ لہذا جو بھی شخص اس دوسری وجہ پر خواہش نفس کے لیے یا لوگوں کی داد وصول کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اکثر مایوس رہتا ہے، وہ اکثر دوسروں سے گلہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے، اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کی اس عادت کی وجہ سے لوگ بھی اس سے کتراتے رہتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے کہ کام اس وجہ سے کیا جائے کہ اس کام سے صرف اور صرف مقصد اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی ہو، تو تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ چاہے اس کام میں وقت لگ جائے، چاہے آپ کو مشکلات درپیش آئیں، لیکن اگر آپ مستقل مزاجی سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہیں گے، اللہ کے بندوں کے کام آتے رہیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کا اندر مطمئن ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ انسان بھی آپ سے راضی ہونے لگیں گے، چاہے وہ اس کا اظہار زبان سے کریں یا نہ کریں، لیکن آپ خود محسوس کریں گے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو آئیے یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب بھی کوئی کام کریں گے اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی ہوگا، اور اگر اس طرح انسان بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی خوش ہوتی ہے، تو پھر تو وارے نیارے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان محنتوں کو قبول بھی فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔